نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں ہم سب سمیٹ رہے ہیں اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ بہت بڑا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بہت عظیم حکم ہے اور بہرحال مشقتوں والا ہے، لیکن اس کے اثرات اور نتائج بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن بتاتا ہے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کی، یہ عبادت پوری زندگی میں مطلوب ہے، اور زندگی میں کئی مرتبہ کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کبھی بھول جاتے تو نماز یاد دلاتی ہے ایاک نعبد، تم بندے ہو بندے بنو۔ کبھی مال کی محبت آڑے آتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت نکلتی ہے، اور کبھی نفس آڑے آتا ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے روزہ عطا کیا۔ یہ رکاوٹیں دور ہوں گی تو پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر سکیں گے۔ تو ایک بڑا مقصد تو کیا ہے، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم تیار ہو سکیں، تو اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ روزہ ہمیں عطا کیا گیا۔ ہاں، ایک دشمن ہمارا شیطان ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آغاز سے ہی جو سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو باہر کا دشمن تو اللہ نے جکڑ دیا، اب یہ اندر کا جو بن جاتا ہے نا کبھی ہمارا دشمن، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس روزے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون، یہ روزہ کیوں رکھا گیا، فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا، یعنی گناہوں سے، نافرمانیوں سے۔ اور روزہ کیسی مشق کرا رہا ہے کہ کھانے کو چھوڑ رہے ہیں، پینے کو چھوڑ رہے ہیں، کئی گھنٹوں کا روزہ ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو بڑی شدید گرمی بھی ہے، دنیا کے اور بھی کئی ممالک میں گرمی کا موسم ہے، لیکن بندہ اللہ کے خاطر کھانا پینا اور زوجین کا تعلق یہ سب چھوڑ رہا ہے۔ جب حلال کو چھوڑ رہا ہے تو بھائی حرام کو تو چھوڑ دے۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیے کہ یہ روزہ پوری زندگی کے روزے کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، گناہوں کے معاملات، نافرمانیوں کے معاملات، معصیت کے کام، ان سب سے تو پوری زندگی بچنا ہے نا۔ روزہ کیا مشق کرا رہا ہے، کیا ٹریننگ ہمیں دے رہا ہے؟ تم حلال کو چھوڑ رہے ہو، اور بھائی پوری زندگی حرام کو چھوڑنے والے تو بن جاؤ۔ ایک اور انداز سے دیکھیں، یہ روزہ ہماری روح کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ جسم جب کھاتے پیتے تو کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہی روح بیدار ہوتی ہے نا، اس روح کی بیداری سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس روح میں ارج ہے اللہ سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ بھی قدر فرماتا ہے نا۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے میں 700 گنا تک، 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہوں، سوائے روزے کے۔ اس سے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ میری خاطر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اللہ بھی قدر فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی بڑے بڑے اعمال تو 700 گنا تک اجر ملے گا، لیکن روزے کا معاملہ خاص ہے، خاص اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث شریف کی روایت اس طرح ہے بخاری شریف میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، میں ہی بندے کو مل جاؤں گا، اللہ اکبر۔ اور سنیے کیا پروٹوکول ملے گا روزے داروں کو، الریان، جی جنت کا ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، باب الریان، اس دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مشقت تو ہے، اور آج کل کے حالات میں تو مشقت ہے اور بھی کئی اعتبارات سے، لیکن اس مشقت کو بندہ جھیلتا ہے تو اللہ بھی قدر فرماتا ہے الریان کے دروازے سے صرف روزے دار داخل کیے جائیں گے۔ ریان کا ترجمہ سیراب کرنے والا، سبحان اللہ۔ یہ تم مشقت اٹھاتے رہے، بھوک اور پیاس سے گزرتے رہے، اللہ تمہیں جنت میں سیراب کرے گا، اور کون سے دروازے سے داخل کرے گا؟ جس کا نام الریان ہے۔ ایک اور انداز سے دیکھیں، یہ روح جب بیدار ہوتی ہے نا، جب یہ روح بیدار ہوتی ہے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ اسی لیے اس روزے کی حالت میں بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہے، لیکن کون سا روزہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے، اللہ کا حکم مان کر اور احتساب میں روزے کی حفاظت کرنا۔ حلال کو چھوڑے، اب گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جس سے روزہ رکھ کبھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو روزہ رکھنا بھی ہے اور روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، تقوی بھی حاصل ہو، گناہوں سے بچنے والے ہوں، نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوں، روح کو بیدار کرنے والے ہوں، قرب الہی پانے والے ہوں، اور اللہ ہی کو پانے والے ہوں۔ اللہ ایسے ہی روزوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔